بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین کی ولادت کا واقعہ سناؤں گی کہ وہ کون سا مبارک دن تھا اور ام فضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون سا خواب دیکھا، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو فرشتے آپ کے گھر میں کیا کرنے آئے۔ ان سب سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین کا نسب حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن ابو عبداللہ القریشی الہاشمی ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے بارے میں کہ حضرت امام حسین 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ 4 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب خواب دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں اور اپنی خواب بیان کی۔ تو یہ خواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ میری لخت جگر فاطمہ کے گھر میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوگا، سبحان اللہ، جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ آپ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئیں۔ ناظرین، اس خواب کے کچھ عرصہ بعد ہجرت کے 4تھے سال، یہ وہ مبارک وقت تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اسماء، میرے بیٹے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا اور دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اسی عالم میں گریہ بھی فرما رہے تھے۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے اسماء، اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا کہ اس بچے کے لیے گریہ جو ابھی پیدا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، نعوذ باللہ، اور وہ گروہ میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بات فاطمہ کو نہ بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس کے بعد 4000 فرشتے آپ کی زیارت کو آئے۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سفین جاتے ہوئے حضرت علی کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبرائیل کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ یہی ان کا پڑاؤ ہوگا اور یہی ان کا خون بہایا جائے گا اور زمین آسمان ان پر گریہ کریں گے۔ تو ناظرین، حضرت امام حسین کوئی عام ہستی نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حرب کی بجائے حسین رکھا اور عقیقہ بھی فرمایا، جس طرح حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا تھا۔
حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس قدر حسین و جمیل تھے کہ جب آپ اکٹھے کھڑے ہوتے تو یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت بنتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 5 سال پائے، اور ان 5 سالوں میں حضرت امام حسین اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ سے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت سارا فیض بھی لیا۔ ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے امام حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔